عمران خان حماس کی حمایت کریں، اسرائیل اور ٹرمپ کی مذمت کریں، دہشت گردی کی مذمت کریں، تو پوری قوم بھی اٹھ کر مزید کھڑی ہو جائے گی۔ ابھی تو اس وقت پوری قوم میں ایک جذبہ موجود ہے۔ میں شہباز شریف سے کیا توقع رکھوں؟ یہ تو اپنا اقتدار جو فارم 47 کا اقتدار ہے یہ بچانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عوام کا موڈ دیکھ لیجئے۔ عوام صرف یہاں شارع فیصل پر جماعت اسلامی کے ملین مارچ میں نہیں ہے، 3 اکتوبر کو پورے پاکستان میں تھے۔ کراچی کی کماڑی سے لے کر ٹھیک کا اسامہ بھائی نے چترال کے پہاڑوں تک تھے۔ ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہونے لگتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کو امریکہ کا خوف نہیں ہوتا، اس سے تو وہ دوستی، وہ خوف تو ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ لیکن در حقیقت وہ ہر اس تحریک سے خوف زدہ ہوتا ہے، یہ حکمران طبقہ جو عوام کی جنون نمائندہ تحریک ہو، جو عوام کی تائید سے آگے بڑھتی ہو، جو مزاحمتی قوت ہو، جو امریکہ کو بھی ایکسپوز کرے، جو اسرائیل کو بھی ایکسپوز کرے۔ ایسی تمام قوتوں سے ہمارا حکمران طبقہ جو پوری مسلم دنیا میں موجود ہے وہ خوف زدہ ہونے لگتا ہے۔ جو ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ کی کاسالیسی کر رہے ہیں، وہ ممالک جو قریب قریب موجود ہیں، جنہیں اپنے عرب ہونے پر ناز ہے، جنہیں اپنے بڑا ہونے پر ناز ہے، وہ بھی امریکہ کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جنہیں اپنے ایٹم بم پہ ناز ہے، اپنی فوج پہ ناز ہے، اپنی ملٹری پہ ناز ہے، اپنی فضائیہ پہ ناز ہے، وہ بھی ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن امت کی ترجمانی نہیں کرتے۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں، حماس کو ریکگنائز کریں، حماس کا دفتر پاکستان میں کھولا جائے اور پوری مسلم دنیا کے لوگ حماس کے دفاتر قائم کریں۔ بلکہ جتنے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، جتنے ممالک اس کیس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ان سے بھی یہ کہا جائے اور کسی پریشر کو قبول نہ کیا جائے۔ امریکہ حماس کو دہشت گرد کہتا ہے، وہ امریکہ جو کروڑوں ریڈ انڈینز اور ان لوگوں کی لاشوں پر بنا ہے جنہیں افریقہ سے یرغمال بنا کر، غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ یہ قوم آزاد ہے، اس کا سودا کوئی نہیں کرے گا۔ جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف یا ابراہیم ایکارڈ کی طرف پیش رفتی کی، سوچا بھی، یہ لاکھوں لوگوں کی پارلیمنٹ، یہ فارم 45 سے بھی زیادہ باعزت پارلیمنٹ ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، تمہاری بندوقیں اور بم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہارا اقتدار ایک طرف رہ جائے گا، یہ عوام تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ سوچنا بھی نہیں قوم کی امنگوں کے خلاف کوئی کام کرنے کا۔ ٹرمپ نے 20 نکات پیش کیے تھے تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ چاہا گیا کہ حماس اس کو ریجیکٹ کرے اور سارا وبال حماس کے اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ تو قتل عام کے حامی ہیں، یہ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ سلام پیش کرتے ہیں حماس کی قیادت کو، ان کی بصیرت کو، ان کی بصارت کو، ان کی مزاحمت کو، ان کی ڈپلومیسی کو، ان کی سفارتکاری کو۔ عظیم لوگ ہیں، بڑا سوچتے ہیں، مزاحمت بھی کرتے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ڈال رہے، ٹرمپ کی یہ بات نہیں مان رہے اور بین الاقوامی فورس کو بھی قبول نہیں کر رہے، کسی بیرونی طاقت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ انگریز نے، برطانوی سامراج یہاں پر موجود تھا، انگریز کی حکومت بر صغیر میں تھی اور فلسطین کے حق میں تقریریں کرنے پر ان کو گرفتار کیا جاتا تھا۔ یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، بر صغیر پاک و ہند کے لوگ پہلے دن سے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں۔ نون لیگ نے کتنے احتجاج کیے ہیں؟ یہ بتائیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کوئی احتجاج کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی بات کرتی ہے، بھٹو کا نام لے کر بات کرتے ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی نے کتنا احتجاج کیا، اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے کتنا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کیا ہے۔ نظام بدلنے کی تحریک چلے گی، چہرے نہیں بدلنے، پارٹیاں نہیں بدلنی، نظام بدلنا ہے۔ عدل کی بالادستی کی تحریک ہے۔ مینار پاکستان پہ ہم انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے۔